آج کل کے نوجوانوں میں دینی علم کی کمی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس میں تو کئی وجوہات ہیں، ان میں سے کچھ چنیدہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا بے جا استعمال ہے، کہ کثرت کے ساتھ سوشل میڈیا استعمال کیا جا رہا ہے، اور پھر سوشل میڈیا پر وہ کہتے ہیں ہم دین کو سوشل میڈیا سے لے رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر جو دین لیا جاتا ہے تو وہ دین نہیں ہے، بلکہ دین سے میں سمجھتا ہوں ایک دوری کی بہت بڑی وجہ ہے۔ تو اس طرح پھر یہ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ علماء اکرام یا دینی تشخص کے حامل جو افراد ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، جس پھر ایک نوجوان یہ تاثر لیتا ہے کہ دیکھیں اگر ایک ایسا ہے تو باقی بھی ایسے ہوں گے، پھر اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ دیکھیں ایک ایسا ہے تو باقی بھی ایسے ہوتے ہیں، جو اس کو کل پر منطبق کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر نوجوان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر میں بہتر ہے کہ میں اپنی الگ سے زندگی گزاروں۔ تو یہ اس کی کچھ وجوہات ہیں، جس وجوہات کی بنا پر نوجوان دین سے دور ہے یا آہستہ آہستہ دور ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک لابی ہوتی ہے، وہ لابی نوجوان کو آہستہ آہستہ اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ مدرسہ انجینئر، وکیل، سائنسدان اور بیوروکریٹس معیشت دان پیدا کیوں نہیں کرتا؟ اس میں اگر میں یہ سوال کروں انہی سے جو یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مدرسہ انجینئر، وکیل، معیشت دان یا سیاست دان پیدا کیوں نہیں کرتا، تو اگر ہم الزامی طور پر کہیں کہ کالج، یونیورسٹی یا اس طرح کے دیگر جو سکول ہیں یا دیگر انسٹیٹیوٹ ہیں، انہوں نے کون سا مفتی پیدا کیا ہے، انہوں نے کون سا عالم دین پیدا کیا ہے، انہوں نے کون سا حافظ پیدا کیا ہے، اور جو یہ تھوڑا بہت کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کے اندر تو ذرا برابر سکاط نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا جو بندہ جس شعبے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، شعبے کے ساتھ وہ شعبہ اس ان کے ساتھ منسلک ہی نہیں ہے، تو ان سے تو ایسا سوال کرنا ہی بیوقوفی ہے کہ جس بندے کا شعبہ نہیں اور جس ادارے میں اس شعبے کے تعلق نہ پڑھایا جاتا ہے اور نہ ہی آنے والے بندے کو پتہ ہے کہ اس کے اندر اس متعلق نہیں ہے۔ میں یہاں پہ مدرسے میں آ گیا ہوں تو ظاہر سی بات ہے دینی علم حاصل کروں گا، کالج یونیورسٹی میں جائے گا تو وہاں پہ یہ کام کرے گا نا۔ انجینئر بننا ہے کہ یونیورسٹی میں جائے، وکیل بننا ہے وہ وہاں سے نکلے گا، معیشت دان یونیورسٹی سے نکلے گا، یونیورسٹی سے، کالج سے، اور ان کو مراعات دینے کے باوجود اور مراعات لینے کے باوجود جب ان سے کوئی نہ سائنسدان بنا، نہ معیشت دان بنا، نہ کوئی وکیل بنا، پھر انہوں نے اعتراض کر دیا کہ بھائی مدرسے نے کیوں نہیں بنایا، مدرسہ عالم بناتا ہے، اور کیا مدرسے نے عالم نہیں بنائے؟ مدرسہ مفتی بناتا ہے، اور کیا مدارس نے مفتی نہیں بنائے؟ مدرسہ حافظ بناتا ہے، اور کیا مدارس نے حافظ نہیں بنائے؟ اب پاکستان کے کیا بلکہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان بستے ہیں، ہر محلے میں جائیں تو ہر محلے میں آپ کو حافظ اور عالم دین ملے گا، جب کہ ان کو وسائل زیرو ہیں اور بجٹ ان کا زیرو ہے، اور جن کو یونیورسٹیوں کو، کالجوں کو، اس طرح سکولوں کو بجٹ دیا جاتا ہے، مراعات دیے جاتے ہیں، پیسہ دیا جاتا ہے، وسائل دیے جاتے ہیں، تو آپ محلے میں کیا پورے شہر میں چلے جائیں اور شہر میں کہیں آپ پورے شہر میں سے کوئی ایک بندہ سائنسدان نکالیں تو ایک بندہ آپ کو سائنسدان نظر نہیں آئے گا، جبکہ آپ کو محلے میں آپ کو 3 4 4 5 5 6 6 10 حافظ نکل آئیں گے ایک محلے کے اندر۔ تو لہذا جس ہمارا عرض یہ ہے کہ جو بندہ جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ریلیٹ کرتا ہے، اس سے اس شعبے کے متعلق پوچھیں۔ تو اس سے وہ جو بندہ جس شعبے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا اس کو دوسرے شعبے سے پوچھنا یا وہ دوسرا شعبہ کیوں نہیں پیدا کر رہا، تو میں تو سمجھتا ہوں یہ سوال کرنا ہی بیوقوفی ہے۔ آپ سے میرا سوال ہے، کیا اسلام صرف عبادات کا نام ہے؟ اسلام عبادات کا بھی دین ہے اور معاملات کا بھی دین ہے۔ اسلام کے اندر تو عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، یعنی دنیا کو کوئی ایسا کام نہیں ہے جو دین سے باہر ہو، ہر کام کے بارے سے دین نے رہنمائی کی ہے۔ تو دین صرف عبادات کے لیے نہیں آیا بلکہ معاملات کے لیے بھی آیا ہے۔ یہ افسوس یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ہمیں کچھ ایسے بندے مل جاتے ہیں یا ہمیں وہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نہیں، دین تو جو ہے نا صرف عبادات کا نام ہے، عبادت کرنی ہے تو دین کے مطابق، معاملات کرنے، دنیا چلانی ہے تو دنیا چلانی ہے تو پھر وہ دنیا کے قاعدے کی روح سے چلانی ہے، وہ دین کے روح سے نہیں چلانی۔ جب کہ دین آیا تو دین نے سارے معاملات کلیئر کر دیے، جب دین کلیئر کر دی اب عبادت کرنی ہے تو دین کے مطابق، کوئی معاملہ کرنا ہے تو دین کے مطابق، دنیا کا کام کرنا ہے تو بھی دین کے مطابق، دین کا کام کرنا ہے تو بھی دین کے مطابق۔ تو لہٰذا اسلام صرف عبادات کا دین نہیں ہے، معاملات کا بھی دین ہے، یعنی کہ ہر معاملہ
اس کا دین ہے، اس کے متعلق اس دین نے، اس اسلام نے رہنمائی کر دی ہے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ اسلام عبادات کا دین ہے تو یہ بالکل غلط مفروضہ ہے۔ آج کل سوشل میڈیا بہت بڑی آسانی ہے، نوجوان اگر آج سوشل میڈیا سے دین لے لے تو اس میں کیا یہ رہے؟ طور پر اگر میں کہوں کہ آج کل سوشل میڈیا بہت بڑی آسانی ہے تو ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا سوشل میڈیا پر سرچ کر کے تو اس مسئلے کا جواب آ جائے گا، تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت، ان اسپتالوں کے چکر کاٹنے کی کیا ضرورت، یا ڈاکٹروں کی اتنی لمبی لمبی فیسیں دینے کی کیا ضرورت۔ اس طرح کوئی اور مسئلہ ہے تو بندہ کہے یہ مسئلہ میں جو ہے سوشل میڈیا سے اٹھا لوں گا، اور سوشل میڈیا کے مطابق اس کی جو رہنمائی ہوگی تو میں وہاں سے کر لوں گا، تو لہٰذا کچہری میں یا باقی معاملات میں وہاں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر بندہ کہتا ہے نہیں وہ سوشل میڈیا میں جو ہے نا ان چیزوں میں پختگی نہیں ہوتی، تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی سوشل میڈیا پر آپ دین لے رہے ہیں تو پختگی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے فتنے کی موجودگی میں ایک مذہبی بندے کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ میڈیا جہاں تک انسان کو خراب کرتا ہے، اس کے عقائد و نظریات اعمال کو خراب کرتا ہے، تو وہاں پر یہ انسان کو اچھا بھی بنا سکتا ہے۔ تو ایک مذہبی تشخص کے حامل افراد کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کو استعمال کریں جس طرح اغیار استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ جیسی مرض آتا ہے ایسی اگر دوا تیار نہ کی جائے تو مریض زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کی شفا کم ہو جاتی ہے، تندرستی کم ہو جاتی ہے۔ تو جیسا مرض بڑھ رہا ہے ایسے ہی دوائی آپ بڑھائیں، جس طرح فتنہ بڑھ رہا ہے، جس طرح بے حیائی بڑھ رہی ہے، بے حیائی کے مقابلے میں حیا آپ لے کے آئیں، اور فتنوں کے مقابل میں علماء کو لے کے آئیں، محققین کو لے کے آئیں، اور وہ اس طرح نشست و برخاست کریں، وہ علمی مجالس قائم کریں، اور وہ نسل نو کے ساتھ سوال جواب ہو، اور تاکہ ان کو حقیقت پتہ چلے۔ ورنہ اس کے ذہن میں کسی نے کوئی سوال ڈال دیا، اس سوال کا آپ نے رد نہیں کیا تو یہ نوجوان آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو علماء کو چاہیے یا دینی تشخص کے حامل فرد کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کی گہری نظر رکھیں ان پر، اور پھر ان کے مقابل اور ان کو سدباب کرنے کے لیے مختلف قسم کے اس طرح کے چیزیں بنائے یا مختلف قسم کے ایسے پروگرام کرے جس کی وجہ سے نوجوان یا سوشل میڈیا کا یوزر جو ہے وہ ان فتنوں سے، ان بے حیائی سے اور اس طرح کے دیگر شکنجوں سے وہ محفوظ رہ سکے۔